بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم کے طلباء، آج ہم اسلامیات جس کا موضوع ہے صلح حدیبیہ، اس کا ہم نے پہلے کتابی کام مکمل کیا ہے، بلند خوانی بھی اس کی ہو چکی ہے۔ آج اس کے مختصر اور تفصیلی سوال جواب پڑھیں گے۔ سوالوں کے مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کیا دیکھا؟ اس کا جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ حرم میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا اور عمرہ کی ادائیگی کی۔ دوسرا سوال ہے، قرآن مجید کی کس صورت میں مسلمانوں کو واضح فتح کی خوشخبری دی گئی؟ تو اس کا جواب ہے، سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو واضح فتح کی خوشخبری سنائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واضح اور روشن فتح عنایت کی۔ سوال نمبر 3 ہے، بیت کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے، اس بیت کو بیت رضوان سے پکارا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، قریش نے کس سردار کو صلح حدیبیہ طے کرنے کے لیے بھیجا؟ تو اس کا جواب ہے، قریش نے سہیل بن عمرو کو صلح حدیبیہ طے کرنے کے لیے بھیجا۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ تو اس کا جواب ہے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی۔ اب یہ سوال نمبر 1 ہے، مدرجہ ذیل سوالوں کے تفصیلی جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے، کفار نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ داخلے سے روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ تو اس کا جواب ہے، قریش کو جب یہ خبر ملی کہ وہ مکہ مکرمہ میں آ رہے ہیں تو انہوں نے مکہ جانے والے جو رستے تھے اس کے اوپر خالد بن ولید کو 200 سواروں کا دستہ دے کر بھیجا تاکہ مسلمانوں کو ہر قیمت پر بیت اللہ سے دور رکھا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادوں کی خبر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جانے والے مرکزی راستے کو چھوڑ کر دروں اور پہاڑی گھاٹیوں سے ہوتے ہوئے مکہ سے چند میل دور حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ اس طرح کفار جو مکہ جانے والے مرکزی راستے پر مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے تیار کھڑے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی سے ایک خون ریز ٹکراؤ سے محفوظ رہے۔ دوسرا سوال ہے، عروہ بن مسعود کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کے احوال تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، صفحہ نمبر 41 پہ پیراگراف نمبر 3۔ عروہ جب بات کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی کھڑے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عروہ کی اس حرکت پر غصہ آیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عروہ کے ہاتھ پر اپنی تلوار کا دستہ مارا اور کہا، اے عروہ بن مسعود، اپنے ہاتھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے پرے رکھو۔
ورنہ تمہارا یہ ہاتھ واپس نہ جائے گا۔ تیسرا سوال ہے، صلح حدیبیہ کی کوئی سی 2 شرائط لکھیں۔ اب صلح حدیبیہ کی شرائط تو بہت زیادہ تھیں، جو کتاب میں ہم نے پڑھی ہیں وہ 5 کے قریب پڑھی ہیں، لیکن چونکہ 2 کا سوال ہوا ہے تو یہ صفحہ نمبر 42 پیراگراف نمبر 2، اپنے ساتھ تلواروں کے علاوہ کوئی ہتھیار نہ لائیں۔ اپنے ساتھ تلواروں کے علاوہ کوئی ہتھیار نہ لائیں۔ صلح نامہ 10 سال کے لیے ہے اور اس دوران کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ یہ 2 شرطیں تھیں۔ اس کے بعد جو چوتھا سوال ہے، بیت رضوان پر نوٹ لکھیں۔ یہ صفحہ نمبر 41 ہے اور اس کا آخری پیرا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ میں دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ببول کیکر کے درخت کے نیچے اپنے تمام ساتھیوں سے یہ عہد لیا کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیں گے، یعنی شہید ہو جائیں گے لیکن میدان جنگ نہیں چھوڑیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا اور ان کی طرف سے بھی بیعت کی۔ اس عہد یا بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ آگے آخری سوال ہے، صلح حدیبیہ کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس کا جواب صفحہ نمبر 42 اس کے اوپر موجود ہے۔ بظاہر صلح نامہ حدیبیہ کی شرائط مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صلح نامہ حدیبیہ کو مسلمانوں کے لیے کھلی فتح قرار دیا، کیونکہ قریش نے اسلام کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے کا عہد کر لیا تھا، اور یہی مسلمانوں کی فتح تھی۔ کیونکہ مسلمانوں کو یہ لوگ تنگ کرتے تھے اور رکاوٹ بنتے تھے اسلام کو پھیلانے کے لیے، تو جب یہ معاہدہ ہو گیا تو یہ معاہدہ 10 سال کے لیے تھا، مطلب کہ اب وہ اسلام کی تبلیغ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، اور یہی مسلمان چاہتے تھے۔ کیونکہ اس سے پہلے جو ساری توجہ تھی مسلمانوں کی وہ اس بات پہ لگی رہتی تھی کہ ابھی حملہ ہوگا، ابھی یہ ہو جائے گا، ابھی وہ ہو جائے گا، افواہیں پھیلائی جاتی تھیں، تو مسلمان چونکہ ہر وقت پھر ان افواہوں پہ چوکنا رہتے تھے۔ اب جب یہ معاہدہ ہو گیا تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہوئیں۔ اب قریش نے مسلمانوں کا وجود جو اس سے پہلے تسلیم نہیں کیا تھا اب انہوں نے تسلیم کر لیا، اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا جو تہیہ کیے ہوئے تھے، قریش کا صلح کی جانب جھک جانا ہی اس بات کا اعتراف تھا کہ اب قریش مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ صلح نامہ کے بعد مسلمانوں نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں بڑی زبردست کامیابی حاصل کی، یعنی کہ انہوں نے مسلمانوں کو تسلیم کر لیا تھا۔ اب مسلمانوں کو صرف اور صرف اپنی توجہ جو ہے وہ تبلیغ پر مرکوز رکھنی تھی، اس لیے جب انہوں نے اپنی ساری توجہ جو ہے تبلیغ پر کی تو اس سے مسلمانوں کو زبردست کامیابی ملی، اور اتنی کامیابی ملی کہ صلح نامہ سے پہلے مسلمانوں کی تعداد 3000 کے قریب تھی، اور 2 سال کے اندر اندر آپس کے میل جول اور قریش اور دیگر قبائل مسلمانوں کے بلند اخلاق اور حسن سلوک سے
اتنے متاثر ہوئے کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ تعداد بڑھ کر 10,000 ہو گئیں، اور اس میں بڑے بڑے نامور جو لوگ تھے، جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص، اور بھی بہت ساری عظیم شخصیات جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوئیں۔ تو یہ بیٹا آپ کے مختصر سوال اور تفصیلی سوال ہو چکے ہیں، آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔